آپ کو امید ہے کہ آج آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ امید تو ہم ہر دفعہ ہر منگل کو کرتے ہیں۔ آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ خبریں چلاتے ہیں خان صاحب کی زندگی کو خطرہ، یہ ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل کرتا ہے کہ خان صاحب کو کیسے ختم کریں۔ ان کو یہ نہیں پتا ابھی تک کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گزشتہ روز شیر شاہ کی ضمانت کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا، وہ ضمانت کا معاملہ بھی آگے نہیں چل سکا۔ تو اب ان کو ضمانت تو دینی ہے لیکن وہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ وہ جو آئے تھا انہوں نے کہا جی وہ تو آئے نہیں، اس کے پاس فائل نہیں ہے۔ بیٹا جیل میں ہے، بھائی جیل میں ہے، تو کیا اس وقت آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہیں؟ میرا خیال ہے انصاف کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ چھوٹی عدالت میں نہ بڑی عدالت۔ صاحبزادے احسان کو تقریباً 2 سال سے وہ جیل میں، فوجی عدالت سے ان کو سزا ہو چکی ہے۔ 2 سال بغیر وجہ کے سزا کاٹ رہے ہیں کیونکہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں کہ 10 سال سزا، کس چیز کی حسان کو 10 سال کی سزا دی ہے؟ اکلوتے بھائی ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں، تو بڑا مشکل ٹائم تو آپ کے لیے بھی ہے۔ مشکل یہ تکلیف دے، 10 سال قید، 8 سال قید، 10 سال، 7 سال، 14 سال، مطلب ان کی جیسے قیدیں بانٹ رہے ہیں۔ صحافی اس طرح کے مشورے بھی دیتے رہے کہ خان صاحب معافی مانگ لیں۔ نہیں، وہ تو عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میرے سے معافی مانگے۔ رفلی اگر یہ ہم ایسٹیمیٹ کریں کہ خان صاحب نے 200 سے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہوں گی سارے عرصے کے دوران، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ بالکل درست ہوگی، کیونکہ وہ اکیلے ہیں کمرے میں تو یقیناً وہ پڑھتے ہوں گے اور اس سے زیادہ پڑھی ہوں گی میرے خیال۔ حسان کی اپیرنس ویسی ہے، داڑھی کوئی لمبی رکھ لی، بال لمبے رکھ لیے، یا ویسی اپیرنس ہے جیسی باہر نہیں، ویسے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ یہ تو قید با مشقت ہے، تو برتن بھی خود ہی دھونے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے ولاگ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ۔ آج خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، کیا بہنوں کو ملنے دیا جائے گا؟ حسان نیازی جو نورین صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، وہ تقریباً 2 سال سے جیل میں ہیں، فوجی عدالت سے ان کو سزا ہو چکی ہے، کیا ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے؟ کیا ان کو ضمانت ملے گی؟ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں، کوشش کریں گے کہ نورین نیازی صاحبہ سے ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں۔ نورین صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج منگل کے دن عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کا دن ہے، تو آپ کو امید ہے کہ آج آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ جی، امید تو ہم ہر دفعہ ہر منگل کو کرتے ہیں کیونکہ لیگل رائٹ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا، تو امید سے جاتے ہیں، اور یہ نہیں پتا آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے ہر دفعہ سرپرائز ہوتا ہے، تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلی دفعہ جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، باہر آ کے میڈیا ٹاک بھی ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہلی دفعہ خان صاحب کو پتا چلا کہ ان کے بھانجے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب تو تینوں بھانجے جو ہیں وہ خان صاحب کے گرفتار ہیں۔ اور گزشتہ روز شیر شاہ کی ضمانت کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھیں، تو وہ ضمانت کا معاملہ بھی آگے نہیں چل سکا شیر شاہ کا۔ جی، جب وہ جج نے کیس سنے تھے تو اس میں کوئی بات تو نکلی نہیں، تو اب ان کو ضمانت تو دینی ہے لیکن وہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ وہ تو ان کا خیال ہے کہ ہم جیل میں رکھیں، اور وہ جو آئے تھا انہوں نے کہا جی وہ تو آئے، اس کے پاس فائل نہیں ہے یا کچھ ایسی چیز تھی، تو جج صاحب نے کہا کہ مجھے تو جانا ہے جیل، میری وہاں عدالت ہے تو میں رک نہیں سکتا۔ بس یہ بہانے ڈیلیٹ کام ہے، مطلب یہ تو ان کا ریگولر میں کا طریقہ ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، جس طرح کل آپ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر تھیں، آج سارا دن آپ کا اڈیالہ کے باہر گزر جانا ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، ہفتے میں 2-3 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی یہی مصروفیات ہوتی ہیں۔ کیا کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہے کہ جہاں پہ فیملی بھی بہت تنگ آ گئی؟ اوبیسلی آپ کے اپنا بیٹا جیل میں ہے، بھائی جیل میں ہے، تو کیا اس وقت آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہیں؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ پہلی دفعہ ان معاملات میں پڑے ہیں، میں تو کبھی زندگی میں کبھی عدالت ہی نہیں گئے تھے، کبھی کوئی چیزیں ایسے کاموں میں پڑے نہیں تھے، تو میں سوچتی ہوں کہ بڑا نظام ہمارا ظلم کا نظام ہے، انصاف تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ جتنا مرضی آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں، آپ کو دوسرے کو بھی پتہ ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، لیکن انصاف آپ کو نہیں ملے گا۔ جو انہوں نے فیصلہ سنانا ہے وہ وہی سنائیں گے۔ تو میں اب سوچتی ہوں کہ ہمارے لوگ کب سے اسی معاملات میں رہے ہیں، ہمیں تو کبھی پہلے ضرورت نہیں پڑی تھی، جب پڑی ہے تو میرا خیال ہے انصاف کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ چھوٹی عدالت میں نہ بڑی عدالت۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا انصاف کا. شاریز کو جب گرفتار کیا گیا، شاریز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کوئی ڈنڈا وغیرہ بھی برآمد ہو گیا، لیکن وہ چترال میں تھے، انہوں نے فوٹیجز وغیرہ بھی شیئر کی تھیں، تو وہ ساری چیزیں بھی عدالت کے سامنے رکھی تھیں، اس لیے کہ آپ بھی وہاں پہ موجود تھیں جب شاریز کو پیش کیا گیا. میرے خیال ہے شیرشاہ سے ڈنڈا برآمد ہوا. وہ دونوں سے انہوں نے جو دونوں کا اچھا فیصلہ ہے، دونوں سے ہوا جی ہے. جی وہ دونوں سے وہ ہے. اب پتہ نہیں وہ ایک ہی ڈنڈا ہے یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے ہے. شاریز چترال سے ڈنڈا لایا ہو، ٹھیک. مطلب یہی ہو سکتا ہے. ان کے پاس سارے ایویڈنس تھے کہ تھا نہیں تھا سب کچھ، لیکن جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں، آپ کچھ سب بتا دیں گے، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے فیصلہ لکھا تھا. اچھا، اب نورین صاحبہ، حسان کو جو آپ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، حسان کو تقریباً 2 سال سے وہ جیل میں، فوجی عدالت سے ان کو سزا ہو چکی ہے. اپیل یا ان کی ضمانت، کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ فوجی عدالت، اب میرے حساب میں تو فوجی عدالت کو سزا دینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ فوج کے ساتھ کوئی بغاوت کا کیس تو نہیں تھا. انہوں نے نہ رائٹ آف اپیل ہے نہ رائٹ آف بیل ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ سویلین گورنمنٹ ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ کون سی ہے، کہ مارشل لا ہے کہ یہ ہماری مطلب سول گورنمنٹ ہے، کہ آپ کے پاس نہ بیل کی اپیل ہے نہ آپ کے پاس، آپ اس کو کنٹیسٹ تو کرنے دیں کہ ان کے ساتھ. اور حسان کا کیس تو میں نے تو سب یہ کیسز اب دیکھے ہیں، عمران خان کے سارے کیسز خود سنے دیکھے. اب حسان کا تو ملٹری کے اندر ہوا ہے، جو بھی انہوں نے وہاں پہ اس کی وہ کی اس کا ٹرائل کیا. تو اگر ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کیا ٹرائل ہوا، کیا انہوں نے سنا، کیا سمجھا اور کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، مجھے بہت تکلیف ہے ایک ماں کے ہوتے ہوئے کہ 2 سال بغیر وجہ کے سزا کاٹ رہا ہے. اور 10 سال تو یہ جو جب کہتے ہیں نا، تو ان کو کیونکہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں کہ 10 سال سزا، کس چیز کی حسان کو 10 سال کی سزا دی ہے؟ اور ان کا کون سا ادارہ ہے جو دینے والا سزا؟ حسان کوئی کیپٹن میجر تو نہیں تھا کہ اس کو یہ سزا دیں. ان کو بتانا چاہیے ہمیں کہ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں. تو میں تو اس پہ بہت خفا بھی ہوں اور میں اس پہ بہت بولوں گی بھی، کیونکہ دیکھیں یہ ظلم ہے. جتنے قیدی ہیں، جتنے ملٹری یہ کسٹڈی میں ہیں، سب بے گناہ. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی نے کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں کی کہ آپ کے سزا. بلکہ آج تک میں میڈیا کو بھی کہتی ہوں کہ جو بچے شہید ہوئے اس دن، جو وہاں اس مطلب کور کمانڈر کے گھر کے باہر، اس بچے کی نہ کوئی بات کرتا ہے نہ نام لیتا ہے. وہ بیچارہ بچہ تھا جو پروٹیسٹ کرنے آیا، جو ہمارا آئینی حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے پروٹیسٹ. اس بچے کے سر میں گولی مار کے انہوں نے شہید کر دیا، اور اس کے گھر والوں کو بھی کہا کہ تم نے بات نہیں کرنی. آج تک نہیں کسی کو پتا کہ وہ بچہ کا نام کیا تھا. مجھے تو پتہ ہے نا، لیکن اس بچے کو بیچارے کو کس گناہ پہ تم نے گولی ماری؟ اور اچھا، یہ نہیں تھا کہ غلطی سے لگ گئی، ٹھیک. ٹارگٹ ہوئی ہے اس کو گولی. اچھا دیکھیں حسان، اینڈ آف دا ڈے آپ اس کی والدہ ہیں، ماں بھی ہیں، تو یقیناً آپ کو اس کی پریشانی بھی ہوتی ہوگی. پھر آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی آپ کے اکلوتے بھائی ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں، تو بڑا مشکل ٹائم تو آپ کے لیے بھی ہے. نہیں، بہت مشکل، یہ تکلیف دے. دیکھیں آپ کو تکلیف، عمران خان کی سزا آپ بتائیں کہ جرم کیا تھے ان کے؟ سب جرم پتہ ہے کہ جھوٹے، سب جنہوں نے انہوں نے الزام لگائے سب ثابت ہو گئے. ہم نے عدالت میں کیس چلتے دیکھے ہیں، وہ کچھ مطلب وہ کر ہی نہیں سک رہے تھے. جو پروسیکیوٹر آتی تھی گورنمنٹ کی، وہ کوئی ثبوت دے ہی نہیں سکتی تھی، لیکن زبردستی وہ فیصلہ لکھا ہوا. آپ سوچیں کہ وہ جج جب فیصلہ سنا رہا تھا ان کو سزا کا، وہ ایسے ڈر کے اس نے سنایا اور اس کے بعد بھاگ گیا وہاں سے. کیونکہ دیکھیں جب جھوٹے فیصلے سنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اور 10 سال قید، 8 سال قید، 10 سال، 7 سال، 14 سال، مطلب ان کی جیسے قیدیں بانٹ رہے ہیں. مجرم باہر پھر رہے ہیں اور جو آپ پکڑ کے لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں. ہم نے تو آج تک، میں ابھی بھی جانتی ہوں کہ اتنے کئی علاقوں میں وہ بتاتے ہیں کہ 10 قتل کر کے ان کی بیل ہو جاتی ہے. تو یہ وہ سب باہر ہیں. اور یہ ان کو حسان کو اندر رکھیں گے یا حسان کے ساتھ جو سب کسٹڈی میں، ملٹری کسٹڈی میں، ان کو اندر رکھیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں اس چیز کو نہ قبول کروں گی نہ مانوں گی.
نہ میں اس پہ بولنا بند کروں گی. میں اس پہ بہت بولوں گی اور میں اس کے خلاف جہاں تک اپنا آواز لے کر جا سکی لے جاؤں گی، کیونکہ یہ بالکل یہ اس وقت انہوں نے مارشل لا، یا کہتے ہیں مارشل لا ہے، اگر کہتے ہیں مارشل لا، مارشل لا میں اجازت نہیں ہوتی. یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ پروٹیسٹ کرنے جائیں اور آپ کو یہ پکڑیں اور اس کے بعد آپ کو سزائیں دیں؟ بغیر جھوٹی غلط سزائیں، یہ ہر بے بنیاد سزائیں ہیں ہر ایک کی. ٹھیک. جتنے ملٹری کسٹڈی میں ہیں ان سب کی بے بنیاد ہے. اچھا، آپ نے گزشتہ روز بھی یہ کہا تھا کہ میں یہ جو اپیل کا ان کا رائٹ ہے، ضمانت کا جو رائٹ ہے، اس حوالے سے میں مہم بھی چلاؤں گی. اب جب یہ جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت ہوئی ہیں، اور اسی فیصلے کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کرے تاکہ ان لوگوں کو رائٹ آف اپیل مل سکے، لیکن وہ قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی. وہ 45 روز میں ہونی تھی، اب تو میرے خیال میں 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے. تو کیا اس معاملے کو آپ عدالتی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ میں کیا کروں گی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو یہ کہتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا کام تھا اس کو ختم کرتا. سپریم کورٹ نے ان کو کہا وہ سب ایک ہی جگہ سے، میرے خیال ہے سب کے کنٹرول ایک ہی جگہ ہوگا کہ نہ وہ کر سکے نہ یہ کر سکے. ورنہ سپریم کورٹ اتنی بڑی عدالت ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. افسوس تو ان پہ ہے. میں تو جب پہلی دفعہ میں نے اتنی بڑی بڑی عدالتیں دیکھی ہیں، ہائی کورٹ اتنا بڑا، اتنا گرینڈ، سپریم کورٹ اس سے گرینڈ، اور اس کے بعد فیصلے 0/0. یہ فیصلے ہیں، مطلب آپ دیکھیں جو فیصلے نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، اتنی بڑی بڑی کرسیاں، اتنا وہاں ایئر کنڈیشننگ، ہر چیز چل رہی ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں اور ان کی مرات بڑی بڑی ہیں جو یہ ججز ہیں، اور فیصلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. ان کو نہیں چاہیے تھا ملٹری کورٹ، کیسے انہوں نے ان کو اس کو ہونے دیا ملٹری کورٹ ٹرائل؟ دیکھیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہے، آج اگر میرا بیٹا ہے، ان کو سوچنا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے ان کے بچے پھنسیں گے، مجھے نہیں پتا. تو میرا بیٹا تو مجھے پتا ہے کہ بے گناہ، وہ ایک موومنٹ کا حصہ تھا، وہ اس کی ایک سوچ تھی. لیکن پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ سوچ آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کو جس کا دل کرے گا وہ آپ کو کسی وقت بھی کسی چیز پہ بھی سزا دے دے گا. اچھا، خان صاحب سے جب پچھلے ویک آپ کی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے کوئی صحافی اس طرح کے مشورے بھی دیتے رہے کہ خان صاحب معافی مانگ لیں، تو پچھلے ویک جو ملاقات تھی وہ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، جس میں آپ بھی تھیں، آپ کی جو دیگر 2 بہنیں وہ بھی موجود تھیں. کیا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئی معافی کے حوالے سے؟ نہیں، وہ تو عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میرے سے معافی مانگے. اور عمران خان نے کہا اگر یہ آپ کہتے ہو 9 میں کس نے کروایا، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، جس نے اس میں کیا، پی ٹی آئی کا جو مجرم ہے اس کو سزا دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کبھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں لائیں گے کبھی بھی سامنے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کس نے کیا. میں نے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں نے دیکھے، میں جب جاتی تھی ملٹری کسٹڈی میں حسان کو ملنے، تو جو میں نے وہاں پہ دیکھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوا ہے، کس نے کرایا، سب کو پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے. اور انہوں نے صرف یہ کرنے کے لیے جو آج یہ سزائیں اور جو عمران خان کو بند کرنا، اور یہ عمران خان تو تھے اس وقت اندر، اور انہوں نے ان کو جس طریقے سے پکڑ کے لے کر گئے ہیں، مطلب جس بدتمیزی اور بد تہذیبی سے، وہ اسی لیے لے کر گئے تھے کہ لوگ ریاکٹ کریں. ٹھیک. اچھا، یہ ان کا سارا پلان تھا، وہ پورا پلانڈ یہ چیز تھی. 9 میں واز پلانڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، عید سے پہلے اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، اور ایک پٹیشن وغیرہ بھی دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب دوبارہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سپتمبر میں رہائی مل جائے. آپ جب جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں، وکلا سے آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو سکتے ہیں یا جلدی ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا رہائی کی یہ خبریں کتنی دفعہ چلا چکے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی آج کل چل رہی تھی، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جن میں ایجیٹیشن نہ ہو. لوگ جو نکلتے ہیں عمران خان کے لیے ڈیالہ کے باہر آتے ہیں، اور سارا تاکہ لوگ ریلیکس کریں کہ جی خان صاحب نکلنے والے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب کو نکالیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کیسے نکالے گا، اللہ نے کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ خبریں چلاتے ہیں
کہ جی دیکھیں خان صاحب کی زندگی کو خطرہ، خان صاحب کو جی بھٹو بنا دیں گے، بھٹو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ جی کیونکہ ان کا دل کرتا ہے کہ خان صاحب کو کیسے ختم کریں. جیل کے اندر تو وہ ان کو نہیں توڑ سکے، اب ان کا دل کرتا ہے کہ زندگی پہ تو ان کے کئی حملے کر چکے ہیں، ان کی گولیاں سیدھی چلائیں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے ان کو بچایا، ہیلی کاپٹر کو خراب کیا اللہ نے بچایا، تو بہت ساری اور چیزیں بھی کر چکے ہیں. تو وہ ان کو اللہ، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ابھی تک کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو ابھی تک یہ ایک کوشش ہے. کیونکہ عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر تو دیکھیں یہ کہتے ہیں پھر شاید ہم آرام سے اپنی جو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی تربیت اتنی ہو چکی ہے، یہ جو عوام ہے یہ عمران خان کی سوچ اور ان کی سب باتیں ان کو پتہ ہے. اب جب یہ حکومتیں بنائیں گے تو لوگ ان کو خود ہی ان سے حساب لیں گے کہ یہ جو کرتے ہیں. اب ویسی عوام نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں نا عوام کو خراب کر دیا، عوام کو شعور دے دیا. اور ٹھیک. اب آپ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، یہ ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان کسی طرح، ہم عمران خان کو کیا کریں، ان پہ ظلم کیا، جیل میں بڑی سختیاں کی ہیں، ان کو نہ ڈاکٹر کی سہولت ہے، طبیعت خراب ہو کوئی ڈاکٹر نہیں. اور آپ سوچیں ان کے اوپر کسی کو کون اعتبار کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اتنے لوگ آج تک جیلوں میں بھی مار دیے، باہر بھی مار دیے، تو ان کا تو دیکھیں ان کے لیے تو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا لیکن پھر میں کہتی ہوں زندگی اللہ کے ہاتھ میں. نورین صاحبہ دیکھیں، خان صاحب کروڑوں لوگوں کے لیڈر ہیں، بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ رہنما ہیں، ان کے بہت سارے کارکن بھی ہیں، لوگوں کا ان سے لگاؤ بھی ہے، پر آپ کی یہ فیملی ہے اور حالیہ ہماری سیاسی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی فیملی کو اس طریقے سے سیاسی طور پہ مشکلات کا سامنا ہو کہ خان صاحب بھی جیل میں ہیں، آپ کے بیٹے جیل میں ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹے جیل میں ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر مقدمات ہیں. تو ایز اے فیملی جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں، بہنیں بیٹھتی ہیں، کبھی آپ لوگوں نے خان صاحب سے یہ کہا کہ بھائی یہ کیوں آپ سیاست میں آئے، اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہم پہ پڑی ہیں، ہمارے بچے جیلوں میں ہیں، آپ جیل میں ہیں، تو کبھی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے فیملی کے اندر؟ نہیں کبھی یہ نہیں ہوئی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ مطلب میں تو سوچتی ہوں کہ عمران خان نے وہ کام کیا ہے، اگر یہ نہ کرتے تو پاکستان ایک اسی پتہ نہیں کس ملک کے طرح چلتا. لیکن پاکستان میں اگر عمران خان نے اتنی بڑی تبدیلی لے آئے ہیں کہ لوگوں کو اپنا حق اور اپنی سوچ آئی ہے، ورنہ تو دیکھیں آپ ایک الیکشن دوسرا الیکشن وہی چیز، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے کہتے یہ یہاں تک پہنچ گئے. تو عمران خان نے لوگوں کو سوچ دی ہے، ملک کے اندر ایک ذہن ان کا کھلا ہے کہ اصل میں تو ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. تو کیونکہ انہوں نے اس سسٹم کو ہلایا ہے جس کی سب کو بہت تکلیف ہے، اور عمران خان کا یہ بہت بڑا کام ہے. اور میں خوش ہوں کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں اس وقت، اور حسان بھی اس کا حصہ ہے. اور میں حسان کو کہتی ہوں کہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، مطلب بہت مشکل ہے لیکن آپ اس کا حصہ ہو. پاکستان بھی آسانی سے نہیں بنا تھا، تب بھی لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور ہم وہ یاد کرتے تھے کہ ہم بھی تھے اس وقت جب پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی، یا میرے والد تھے وہاں پہ جب قرارداد پاس ہوئی، تو یاد کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا چینجنگ ٹائم ہے، اور بڑا میں تو سوچتی ہوں کہ اگر ہم بھی اس میں کچھ حصہ ڈال دیں تو ہماری بھی خوش قسمتی ہے. اچھا، خان صاحب نے کمیٹیوں سے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے دینے کا بھی کہا، باقاعدہ ٹویٹ بھی آیا، بہت سارے لوگوں نے اب استعفے بھی دے دیے ہیں. کیا جو یہ جماعت کی جانب سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے، یا پھر جو احتجاج کبھی آن اینڈ آف جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر پچھلے ہفتے کوئی خان صاحب نے بات کی؟ کیا خان صاحب مطمئن ہیں کہ جماعت جس طریقے سے کر رہی ہے، جتنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے سے اس پہ کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ انہی وہ لوگوں ان سے جو آتے ہیں پارٹی والے ان سے کرتے ہیں، ہمارے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اکثر یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ احتجاج کو لیڈ کریں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاست میں آپ کا کوئی کردار ہے یا پھر نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے وہ سیاست دانوں کو ہی کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ایک اور چیز جو اکثر لوگ یہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال کی جو قید ہے اس میں خان صاحب بہت ساری چیزیں کرتے رہے، اور کتابوں کا ہم بار بار ذکر سنتے ہیں، آپ بہنیں بھی کرتی ہیں. خان صاحب جب وکلا سے بات کرتے ہیں تو وہ تب بھی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جی کتاب مجھے نہیں دی جا رہی. تو رفلی اس 2 سال کی قید کے دوران کتنی کتابیں خان صاحب کو دی گئی ہوں گی؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے؟ میرا خیال ہے بے شمار.
لیکن پہلے تو دیتے رہے، اب کچھ عرصے سے، کافی مہینوں سے، پتہ نہیں 1 سال سے یا کب سے، اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ضرورت کتابیں ہیں تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو جب ہم جاتے ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں کتابیں پڑی ہوتی ہیں، اگلے ہفتے جاؤ پھر وہیں پڑھی، اگر آپ دے کے آئیں گے پھر وہیں، تو وہ بیچارہ سپرنٹینڈنٹ کہے گا جی جی ہم پہنچا دیں گے، لیکن نہیں پہنچاتے. اور پھر اگر کوئی بہت جج کبھی زور لگائے، جیسے کبھی اب کیس ہے تو جج کہے گا تو پھر 1-2 لے آئیں گے. اچھا پھر وہ کہیں گے کہ یہ والی نہیں، مجھے دوسری لا کے دو، پھر وہ نہیں آئے گی، کہیں گے اچھا آ رہی ہے لیکن نہیں آئے گی. تو وہ ان کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح تنگ کر رہے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو کہتی ہوں کہ عمران خان وہ خوش قسمت انسان ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ان کے لیے دعاؤں کے پیغام ہمیں بھیجتے ہیں، اور ان کو اللہ دعائیں ہیں، لوگوں کی محبت ہے، دعائیں ہیں. اور جو لوگ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کے لیے تو دیکھیں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. تو عمران خان بہت خوش قسمت ہے اس لحاظ سے. اچھا، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ اسلام آباد کا ایک بڑا بک سٹور ہے، وہ وہاں سے بکس لینے گئے خان صاحب کے لیے، تو آگے بتایا گیا کہ یہاں سے 200-250 کتابیں جا چکی ہیں خان صاحب کو. تو رفلی اگر یہ ہم ایسٹیمیٹ کریں کہ خان صاحب نے 200 سے زیادہ کتابیں پڑھ لی ہوں گی سارے عرصے کے دوران، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ بالکل درست ہوگی، کیونکہ وہ بڑی تیزی میں پڑھتے تھے، اور سارا دن کیونکہ ظاہر ہے اکیلے ہیں کمرے میں تو یقیناً وہ پڑھتے ہوں گے، اور اس سے زیادہ پڑھی ہوں گی میرے خیال میں. اچھا، اور اس سے زیادہ پڑھی ہوں گی. اور جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ ڈائیورس ٹاپکس، اس کے ڈپلومیسی، سیاست، اسلامی تاریخ، یا صرف ایک ہی قسم کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، فرق ہر قسم کی، ہسٹری کی، اسلامی بھی، سب پڑھتے ہیں. مطلب جو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتے بھی ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں. اور بہت ساری وہ پہلے سے پڑھ چکے تھے، مطلب بہت ساری کتابیں جو پہلے سے پڑھ چکے، اور پھر جب یہ ان کو بالکل بند کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں پھر وہی کتابیں کھول کے کبھی دیکھتا رہتا ہوں. لیکن دیکھیں بڑا تکلیف دہ ہے، آپ کمرے میں بند ہیں 6x8 کے ایک سیل میں ہیں، اور آپ کا ٹی وی بھی بند ہے، اخبار بھی، رابطے بھی سارے بند ہیں، اور آپ کتاب بھی نہ ہوئے تو دیکھیں ان کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، بہت زیادتی ہے ان کے ساتھ. اچھا ذرا یہ بتائیے کہ آخر میں کہ حسان نیازی سے اپنے بیٹے سے آپ کی آخری ملاقات پچھلی جمعرات کو ہوئی تھی؟ جمعے کو. تو کتنی دیر کی ملاقات ہوئی؟ آدھا 25 منٹ، آدھا گھنٹے ایسی ہوتی ہے. اچھا، جب یہ ملاقات ہوتی ہے کسی کمرے میں ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ اس کو گلے مل سکتی ہیں، پیار کر سکتی ہیں، یا کوئی جنگلے کے پیچھے سے ملتے ہیں، کس طرح ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں، انہیں ایک کمرے میں ملاتے ہیں، ٹھیک، اور جہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے جو یہ خود مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ورنہ پہلے جنگلے میں ہوتی تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ میں تو کہتی تھی جنگلے میں ہی ملائیں، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں وہاں سے ادھر شفٹ کر دیا. ٹھیک. تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ ٹی وی پہ ایک اسکرین پہ چلتی رہتی ہے، تو دیکھتے ہوں گے اور کیا بات کر سکتے ہیں. حسان میں کوئی تبدیلی نوٹ کی آپ نے؟ حسان میں، آپ کا تو بیٹا ہے، یقیناً آپ تو نوٹ کریں گی، آپ کو پتہ چلے گا اگر کوئی تبدیلی ہو اس میں. تبدیلی تو ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سک رہے، آپ پابند ہو گئے ہیں. وہ ایک بڑا، آپ کو پتہ ہے وہ سوچنے سے زیادہ تیز چیزیں سوچتا تھا اور کرتا تھا. دن میں مطلب کئی قسم کے کام اس نے کرنے ہوتے تھے. تو اب تو دیکھیں 2 سال سے مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ بغیر موبائل کے، بغیر اپنی مرضی کے وہ گزار رہے. تو انشاءاللہ اس نے دیکھیں اس کی شادی بھی حال میں ہی ہوئی تھی میرے خیال میں، اس کی گرفتاری سے کچھ ماہ پہلے ہی اس کی شادی بھی ہوئی تھی. ہاں 2 سال پہلے ہوئی تھی. 2 سال. جی 2 سال پہلے. تو بالکل اپیرنس ان کی زندگی ٹھیک ہے. اچھا، حسان کی اپیرنس ویسی ہے؟ داڑھی کوئی لمبی رکھ لی، بال لمبے رکھ لیے، یا ویسی اپیرنس ہے جیسی باہر تھی؟ نہیں، ویسے ہے. مطلب وزن بھی کنٹرول کیا ہے وہاں پہ، کہتے ہیں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. اور یہ تو قید با مشقت ہے، تو برتن بھی خود ہی دھونے ہوتے ہیں، کچھ کھانا بھی پکاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آپس میں بھی دیکھیں اتنے سارے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے بھی لگے رہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. نورین نیازی صاحبہ بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. جب ملاقات ہوتی ہے تو جو بھی تفصیلات ہوں گی تو وہ آپ قوم کے ساتھ شیئر بھی کریں گی. ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ کا بھی شکریہ ولاگ دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.